پہلے 300 سال ائمہ اطہار اہل بیت کے دور میں یہ منصوص من اللہ امام اور خلیفہ ہونے کا تصور نہیں تھا۔ جب ائمہ اطہار اہل بیت کے سامنے خلفائے راشدین کی گستاخی کی جاتی تو وہ جلال میں آ جاتے۔ یہ جو زبان آج استعمال ہو رہی ہے یا ہوتی ہے، یہ ائمہ اطہار اہل بیت نے تو یہ لوگوں کو تعلیم نہیں دی۔ اہل بیت اطہار کے اندر اہل خانوادہ رسول میں بنو ہاشم میں 300 سال تک یہ اختلاف امامت اور خلافت پر ہوئے، اس کا کیا جواب دیا جائے؟ خلفائے راشدین یہ جلیل القدر عظیم صحابہ کرام، یہ کلہم عدول، ان کی عدالت پر اہل سنت کا ایمان اور اعتقاد۔ یہ آقا علیہ السلام کی وہ کلاس ہے جو 23 برس محنت کر کے حضور نے تیار کی۔ تو ہم دونوں میں کسی طرف بھی سوء نیت، بد نیتی منسوب نہیں کرتے۔ شیعہ حضرات کے اسی موضوع پر کوئی 100 کے قریب فرقے بن گئے تھے، وہ سارے فرقے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک کلپ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری نظر سے گزرا کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر اسلام میں پہلے 300 سال تک اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں انہوں نے کبھی بھی کہیں بھی کسی جگہ پہ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ امامت منصوص من اللہ ہوتی ہے۔ یہ اس کے بعد کے سارے دعوے ہیں اور یہ ساری باتیں بعد میں شروع ہوئی ہیں۔ تو جناب والا گزارش یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی زبان سے یہ فرامین موجود ہیں اور یہ مکتب اہل بیت کی طے شدہ بات ہے کہ ائمہ منصوص من اللہ ہوتے ہیں، اور خود قرآن مجید کے اندر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کے اندر خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے اور وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم ان پہ وحی کرتے ہیں۔ گو کہ اس وحی سے وہ والی وحی مراد نہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام پر ہوتی ہے، لیکن خداوند عالم کی جانب سے الہام اور خداوند عالم کے ساتھ تعلق۔ تو یہ پاکیزہ ہستیاں کہ جو ہمارے یہاں 12 امام ہیں، یہ تمام ائمہ منصوص من اللہ ہوتے ہیں اور خداوند عالم کی طرف سے انہیں امام معین کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہر جگہ پہ یہ جو عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ شیعہ یہ اور شیعہ وہ اور شیعہ ایسے اور شیعہ ویسے، تو میں یہاں پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ وہ جہاں چاہتے ہیں، جس جگہ چاہتے ہیں وہ جگہ معین کریں، وہاں پہ ان کے ساتھ مناظرہ کیا جائے گا اور انہیں ہمارے مکتب کے بارے میں ہم بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے، وہ اپنی رائے کو ہمارا مکتب قرار دے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس لیے میں اوپنلی میڈیا پر انہیں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ جہاں وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں ائمہ کے منصوص من اللہ ہونے کے اوپر، اور باقی جو خرافات وہ مکتب تشیع کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ آئیں اور آ کے بات کریں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ حق پہ کون ہے اور باطل کون ہے۔ دودھ کا دودھ ہو جائے گا اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ میں حکومت پاکستان سے، وزارت داخلہ سے یہ بھی بات کروں گا کہ ہماری طرف سے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو فوراً معاملہ تھانہ کچہری تک اور FIR تک چلا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں کے بارے میں یہ کہہ دیا اور فلاں کی دل شکنی ہو گئی، فلاں کی دل آزاری ہو گئی۔ تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ ہر روز ایک نیا کلپ بناتے ہیں اور اس نئے کلپ کے اندر جو ہے وہ شیعہ کے بارے میں اور لفظ شیعہ اور مکتب تشیع اور یہ باتیں بار بار کر کے وہ مکتب تشیع کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جس کا مکتب تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی یک طرفہ مناظرے کیے جا رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر۔ تو میں یہ انہیں تو چیلنج میں نے کر دیا اور یہ حکومت سے میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں روکا جائے، اور اگر انہیں نہ روکا گیا تو میں ان کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا کہ جس کے اندر وہ حد تک عزت بھی شامل ہوگی، دل آزاری بھی شامل ہوگی، اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں سے نقص امن کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اگر آج کے بعد کوئی کلپ اس طرح کا جاری ہوا کہ جس میں انہوں نے مکتب تشیع کے بارے میں کوئی اس طرح کی من گھڑت بات کرنے کی کوشش کی، تو پھر نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ باقی انہیں مناظرے کا چیلنج ہے اور حکومت سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے ایک آدمی کے جس کا باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اپنی مرضی سے جو کہتا ہے وہ چلا جا رہا ہے، کس نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے، کس نے انہیں ٹھیکہ دیا ہے کہ وہ امت کی ہدایت کریں اور لوگوں کو اس طریقے سے کسی خاص مکتب فکر کے لوگوں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار آ کر میڈیا کے اوپر، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں، وہاں پہ آ کے بیان کریں۔ تو اس لیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں انہیں مناظرے کا چیلنج دے رہا ہوں، وہ آئیں میرے ساتھ مناظرہ کریں، اور حکومت سے میری گزارش ہے کہ ان کی یہ باتیں نقص امن کا باعث بنے گی، اس لیے انہیں روکا جائے، اور آج کے بعد اگر اس طرح کا کوئی کلپ آیا تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔